محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریاء احمد مجتبی جناب سیدنا محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سارے محبت سے پڑھے، جو بندہ نبی کائنات کی ذات مبارک پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ عالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بہار بن جائے، پڑھیے محبت سے جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ میرے بعد آپ احباب کے محبوب خطیب، شیر پاکستان، خطیب عرب و عجم، سلطان الواعظین، رئیس المقررین، شمشیر بے نیام، حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا جاندار، بڑا شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک زندگی دراز فرمائے، صحت والی، ایمان والی، خیر و عافیت والی، اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کہ آمین۔ آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ میری طرف دیکھیے، ذرا توجہ کیجئے۔ میں چند گزارشات انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات، میں آپ احباب کے سامنے، میرا دل چاہتا ہے کہ تاجدار کونین، تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کروں۔ گھمن کلاک کے اندر جب پروگرام ہوا تو شیر پاکستان صاحب نے آپ کو بتایا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس نے کہا جی قادیانیوں کو حقوق دینے چاہیے، وہ اپنا قرآن بھی چھپوا سکتے ہیں، اپنے مسلک کی ترویج بھی کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کی ترویج بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دعوت، ایک پیغام، ایک میسج میں آپ کو دے دینا چاہتا ہوں۔ جو کہتے ہیں نا قادیانی ایک مذہب ہے، حضرات 3 آسمانی مذہب ہیں، ایک ہے یہودی، دوسرے عیسائی، تیسرا اسلام مذہب ہے۔ اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور اسلام کو ماننے والے اور نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے جتنے مسلمان ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ قیامت تو آ سکتی ہے، دوسرا نبی آ سکتا، بولو سارے بولو، دوسرا نبی آ سکتا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ حضرات اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا۔
ہمارا یہ عقیدہ، ہماری یہ دعوت، ہمارا یہ پیغام ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کا تاج بھی دیا اور ختم نبوت کا تاج بھی عطا کیا۔ یہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے چلا اور تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم صفیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت نوح نجیب اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یعقوب نبی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ لیکن جب اس دنیا کائنات کے اندر تاجدار کونین تشریف لے کر کے آئے، جب اس دنیا کائنات کے اندر احمد مجتبی تشریف لے کر کے آئے، جب اس دنیا کائنات کے اندر محمد مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئے، جب اس دنیا کائنات کے اندر تیرے اور میرے پیر تشریف لے کر کے آئے، جب اس دنیا کائنات کے اندر تیرے اور میرے راہبر تشریف لے کر کے آئے، جب اس دنیا کائنات کے اندر تیرے اور میرے مرشد تشریف لے کر کے آئے، جب اس دنیا کائنات کے اندر آقا کائنات تشریف لے کر کے آئے، اب اللہ نے سٹائل کو بدلا ہے، اللہ نے انداز کو بدلا ہے۔ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا پہلے جتنے انبیاء کرام رسول آئے، ہم نے سب کو نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت آدم آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر رسول آئے، اللہ نے ساروں کو نبوت کا تاج عطا کیا۔ جب تیرے اور میرے آقا اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے دو تاج عطا کیے، ایک نبوت کا تاج عطا کیا، دوسرا ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے۔ حضرات اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آقا علیہ السلام آئے، بات سمجھیے گا، غور کیجئے گا۔ جب آقا علیہ السلام آئے، اللہ نے صرف نبوت کا تاج عطا نہیں کیا۔ چلو میں آپ کے ذوق کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اندر ایک محبت کی فضا کو قائم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جہاں پر آقا علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، اللہ اس جگہ کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ اور میں انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، آقا علیہ السلام کی مدح تعریف کرنے لگا ہوں، آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ شان و عظمت بیان کرنے لگا ہوں۔ یقیناً آپ ایمان والے لوگ ہیں، مومن لوگ بیٹھے ہیں، مسلمان بیٹھے ہیں، آقا کے وفادار بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے پر رونق تازگی آ جائے گی۔ سنیے، توجہ کیجئے گا، جس نبی کی ختم نبوت کی بات ہم کر رہے ہیں، جس نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت حسان بولے اور کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حضرت حسان کہتے محبوب، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا۔ اگر میرے سے پوچھو نا، میں آپ کی پنجابی زبان کے اندر اس طرح کہنا چاہتا ہوں، حضرت حسان کہندے نے محبوب جی انج لگدا ہے جویں تسی رب نو کہندے گے اللہ تانوں اس طرح بناندا گیا۔ اب آؤ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک اہل زبان بولا، اردو زبان میں بولا اور بڑی پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔
کہیے سبحان اللہ۔ حضرات آئیے اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، ایک اور آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا۔ آقا کی ذات آخری، آقا کی بات آخری، آقا کی صورت آخری، آقا کی سیرت آخری، آقا پر جو قرآن اترا وہ کتاب آخری، آقا کی یہ امت آخری ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارے پاس ہمارے عقائد یہ ہے، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، ہم اس بات کا دعویٰ کر دینا چاہتے ہیں، ساتھ دلائل بھی پیش کر دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، اور اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں جب تک اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے، پاکستان کی فضاؤں میں آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے اور آقا کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ کہو انشاءاللہ، کو انشاءاللہ۔ حضرات اب آئیے ذرا میں آپ کو ختم نبوت کا مفہوم سمجھانے لگا ہوں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ کیا صرف نعرہ لگا لینے سے بات مکمل ہو جاتی ہے؟ کیا صرف یہ کہہ دینا تاجدار ختم نبوت، تاجدار کونین، تاجدار ختم نبوت، آقا پر تن قربان، آقا پر من قربان؟ نہیں، آئیے ذرا ختم نبوت کے مفہوم کو سمجھیے گا۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آقا کی ذات کو بھی آخری مانا جائے، آقا کی بات کو بھی آخری مانا جائے۔ جہاں پر آقا کی بات آ جائے ساری دنیا کی باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ میری بات کی تائید کیجئے گا، آقا کی بات کو چھوڑا جا سکتا نہیں۔ جسے آقا جھوٹا کہہ دے وہ جھوٹا ہے، جسے آقا سچا کہہ دے وہ سچا ہے۔ آقا علیہ السلام جس بات کا حکم دے دے اس بات کو مان لیا جائے، جسے آقا روک دے اس بات سے رکا جائے۔ اس چیز کا نام ختم نبوت ہے۔ آپ پوچھیں کہ دلیل کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج آپ ختم نبوت کے نعرے سنتے ہیں اور لگاتے ہیں، لیکن جس نے سب سے پہلے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اس صحابی کا ذکر کر کے 2-3 حدیثیں پڑھ کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، آقا کے وفادار، آقا کے پیروکار، آقا کے حبدار، آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کو مسلمہ نے ایک خط بھیجا، ایک لیٹر بھیجا۔ پتہ ہے مسلمہ کیا کہتا ہے؟ توجہ کیجئے، مسلمہ کہتا ہے جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرے، عرب کی آدھی نبوت آپ لے لے، آدھی نبوت مجھے دے دے، آدھی نبوت آپ رکھ لے، آدھی نبوت مجھے دے دے۔ آقا علیہ السلام کے پاس جب یہ خط پہنچا، آقا علیہ السلام نے اس خط کو دیکھا، آقا علیہ السلام نے اب مسلمہ کی طرف ایک خط لکھا ہے اور اس خط پر لکھا ہے مسلمہ کذاب۔ کذاب کا معنی ہوتا ہے جھوٹا۔ آقا علیہ السلام نے مسلمہ کذاب لکھا۔ آقا فرماتے ہیں یہ اب شام کے اندر مسلمہ کذاب کی طرف یہ خط کون لے کر کے جائے گا؟ میرا کون سا یار جائے گا اور یہ خط اس کے پاس لے کر کے جائے گا؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جن کے 11 بچے ہیں، جن کے 11 بچے ہیں، فرمان لگے آقا جی میں آپ کا جانثار یہ خط اس کے دربار میں لے کر کے جاؤں گا۔ آقا فرماتے جا بھی حبیب بن زید اس خط کو پکڑ لے، جا مسلمہ کذاب کے دربار میں چلا جا۔ اب حبیب بن زید نے سفر طے کیا، شام میں پہنچے ہیں، مسلمہ کے دربار میں پہنچے ہیں۔ کہا بھئی شکل سے تو مسلمان لگتا ہے، شکل سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا لگتا ہے۔ کہا جی مجھے آقا علیہ السلام نے تیری طرف بھیجا ہے، میں تیری طرف ایک خط لے کر کے آیا ہوں، میں تیری طرف ایک لیٹر اور چٹھی لے کر کے آیا ہوں۔ کہا دیکھ مجھے لا میرے پاس لے کر کے آ، بتا مجھے خط پر کیا لکھا ہے؟ خط پہ لکھا ہے آقا علیہ السلام نے لکھا مسلمہ کذاب، مسلمہ جھوٹا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں۔ مسلمہ نے جب سنا کہ حبیب مجھے کذاب کہہ رہا ہے، حبیب مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے، بڑے غصے
میں آیا اور کہنے لگا اے حبیب تو مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے، حبیب مجھے جھوٹا نہ کہہ بلکہ سچا کہہ دے، مجھے سچا کہہ۔ حضرت حبیب کہتے ہیں تو بات کس طرح کی کرتا ہے، میرے آقا نے تجھے جھوٹا کہا ہے، کذاب کہا ہے، جھوٹا کہا ہے، حبیب کی جان تو جا سکتی ہے لیکن تجھے حبیب سچا نہیں کہہ سکتا۔ حضرت مسیلمہ کذاب حضرت حبیب بن زید کو کہنے لگا تیرے ہاتھ کی ایک انگلی کو کاٹ دیا جائے گا، مجھے سچا کہہ دے۔ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں تو ایک انگلی کی بات کرتا ہے، ہزاروں جانیں ہو رسول اللہ کی ختم نبوت پر نچھاور کر دوں، ہزاروں جانیں ہو آقا کی جوتی مبارک سے قربان کر دوں، کہا تیری انگلی کاٹ دی جائے گی۔ حضرت حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، کہا اب مجھے سچا کہہ لے، کہتے نہیں میں تجھے سچا نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، کہا مجھے اب سچا کہہ دے، کہنے لگا کس طرح کی باتیں کرتے ہو، میرے آقا نے تجھے جھوٹا کہا ہے۔ ختم نبوت کے مفہوم کو سمجھئے گا، ختم نبوت کے معنی کو سمجھئے گا، ختم نبوت کا معنی مفہوم کیا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے جسم کے مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن پیارے پیغمبر کے اس صحابی نے، پیارے پیغمبر کے اس جانثار نے آقا علیہ السلام سے بے وفائی نہیں کی بلکہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا نعرہ مسیلمہ کے دربار کے اندر لگایا۔ آقا علیہ السلام کو پتہ چلا حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا، آقا علیہ السلام نے دعا کی ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے مسیلمہ کذاب نے حبیب بن زید کو شہید کیا ہے، حبیب بن زید کو اللہ جنت عطا کر دے گا اور مسیلمہ کا انجام دنیا دیکھے گی۔ آج دیکھیے وقت کیسا ہے، حضرت حبیب بن زید کے تذکرے ہو رہے ہیں، حضرت حبیب بن زید کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ختم نبوت کے مفہوم کو سمجھئے، میرے آقا نے کہا تھا حبیب مسیلمہ جھوٹا ہے، حضرت حبیب نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور اس کو جھوٹا کہا، اس کے دربار میں کہا آج میرا بھی پیغام لے جاؤ، جہاں پر آقا کا فرمان آ جائے ساری برادری کو چھوڑا جا سکتا ہے، قبیلے کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن نبی پاک کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ سنیے دو تین حدیث سے مبارکہ، بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں۔ دوسری حدیث سے مبارکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو جناب عمر میرے بعد نبی بنتے۔ آقا علیہ السلام کی تیسری حدیث سے مبارکہ فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لوگوں میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو۔ ایک اور حدیث سے مبارکہ فرمایا ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع ومشفع ولا فخر۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد گرامی فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور وہ زبان ہے بڑی پیاری زبان ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن اعلان کرے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ آج کا خطیب بولے اپنی مرضی سے، ادیب بولے اپنی مرضی سے، مقرر بولے اپنی مرضی سے، علامہ فہامہ بولے اپنی مرضی سے۔ آقا علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے بولتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا فرمایا قال انا قائد المرسلین ولا فخر، اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا، سپہ سالار بنایا، قائد بنایا، پرائم منسٹر بنایا، ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلَ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، اللہ نے مجھے شافی معاشر بنایا، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے شافی معاشر بنایا۔ آج ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس مسجد کے اندر تشریف فرما ہے اور ختم نبوت کے نعرے سن رہے ہیں، ختم نبوت کے حوالہ سے آپ بیان سن رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہاں پر آپ کا بیٹھنا ایسے ہی نہیں جائے گا بلکہ
بلکہ کل قیامت کا دن ہوگا جب حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کہہ رہا ہوگا رب نفسی رب نفسی، اللہ میری جان بچا لے، اللہ میری جان بچا لے۔ جب علماء کہہ رہے ہوں گے رب نفسی، جب خطباء کہہ رہے ہوں گے رب نفسی، اس وقت ایک آواز گونجے گی، جن کی ختم نبوت کا تذکرہ آپ سن رہے ہو، جن کی عظمت کے اندر آپ پروگرام کرواتے ہو، وہ ہستی پکار رہی ہوگی رب امتی رب امتی، اللہ میری اس امت کو بچا لے، اللہ میری اس امت کا معاملہ ٹھیک کر دے، اللہ میری امت کا خیال کرنا، اللہ میری امت کو جنت عطا کر دینا۔ اس وقت یہ آواز گونج رہی ہوگی۔ اس لیے میں پیغام دے دینا چاہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول آخری نبی بن کر کے آئے، نبی پاک کے فرامین کہتے ہیں آقا علیہ السلام آخری نبی بن کر کے آئے۔ قرآن و احادیث کے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی بن کر کے آئے، لیکن میرا اور آپ کا فرض اتنا ہے ہم ختم نبوت کے مفہوم کو سمجھے، آقا کی ذات کو آخری سمجھے، آقا کی بات کو آخری سمجھے۔ جہاں پر آقا کی بات آ جائے کسی کے امام کی بات کی بات نہیں سمجھا جائے گا، کسی کے امام کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اسی چیز کا نام ختم نبوت ہے۔ اس لیے آخر میں کہنا چاہتا ہوں ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے، نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی ہم، جو سر ہے جبینے جھکانے کے قابل، وہ ہم اپنی جبی کو جھکاتے رہیں گے، مسائل کی پرواہ نہیں، رائے حق میں قیامت بھی ہو ہم حق سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں جو دی ہے دولت اسے ہمیشہ جہاں میں لٹاتے رہیں گے۔ اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے آقا کی ختم نبوت کے پرچم کو لہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات آئیے توجہ کیجئے، آقا علیہ السلام کی ذات اور آقا علیہ السلام کی بات کو آخری بھی مانا جائے، محبت اور پیار بھی کیا جائے، اسی چیز کا نام ختم نبوت ہے۔ اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں آقا علیہ السلام سے محبت پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔